الحمد لله وحده الذي نصر عبده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق اللہ العظیم۔ لائق صد تکریم و تعظیم صدر محترم، معزز و مکرم اساتذہ اعظام اور چمنستان وسطانوی کے نوش گفتہ پھولو، میں آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں گلشن محمدی کے پھولوں کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کے دلوں کو جانچنے، پرکھنے اور امتحان لینے کا ذکر فرمانے کے بعد اس کا نتیجہ اور رزلٹ بیان فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ میرے دوستو، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ اور مکتب میں امتحان قابلیت کا ہوتا ہے، صلاحیت کا ہوتا ہے، استعداد کا ہوتا ہے، کبھی تحریری ہوتا ہے، کبھی تقریری ہوتا ہے، لیکن عشق رسالت کے متوالوں کو جب امتحان گاہ میں لایا گیا تو اعلان ہوا تمہاری صلاحیتوں کا نہیں، تمہاری قابلیت کا نہیں، دنیا کے کسی بھی مضمون کا امتحان نہیں لیا جائے گا، بلکہ امتحان تمہارے دلوں کا لیا جائے گا، تمہارے دلوں کو پرکھا جائے گا، اس میں توحید جیسی سچائی رکھی جا سکتی ہے یا نہیں، اس میں ایمان کے موتی رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں، کہیں کوئی خرابی تو نہیں آئے گی، کہیں موتیوں کا رنگ تو نہیں بدل جائے گا۔ لہٰذا جب صحابہ کرام کا امتحان لیا گیا تو صحابہ کرام اس امتحان میں 100% پورے اترے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ طوفان آئے، صحابہ نے کلمہ نہیں چھوڑا، جمے رہے، آندھیاں آئی، صحابہ نے کلمہ نہیں چھوڑا، جمے رہے، پھر آسمان اس ایمان افروز واقعے کو کیسے فراموش کر سکتا ہے جب حضرت بلال کو سخت دھوپ، زبردست گرمی میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری بھاری چٹان رکھوائی گئی لیکن کلمہ نہیں چھوڑا، جمے رہے۔ حضرت خباب کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، کلمہ نہیں چھوڑا، جمے رہے۔ انہیں جنگوں میں آزمایا گیا، انہیں عقائد میں آزمایا گیا، انہیں عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں، کردار و گفتار میں، رفتار و اطوار میں آزمایا گیا، انہیں زندگی کے تمام لیل و نہار میں آزمایا گیا، مگر کلمہ نہیں چھوڑا، جمے رہے۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہی ادائیں پسند تھی، اللہ کو ان کا یہی کردار پسند تھا، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی۔ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ کلمے کے سب سے زیادہ حقدار بھی یہی لوگ ہیں۔ حضرات، کانو احق بہا کا کیا مطلب بنتا ہے؟ سنیے اور غور سے سنیے۔ عقیدہ توحید صحابہ کو مل گیا، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ ہی کانو احق بہا، لہم مغفرۃ واجر عظیم کا اعزاز صحابہ کو دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ ہی کانو احق بہا، والسابقون الاولون کا اعزاز صحابہ کو دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ ہی کانو احق بہا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین کے شرف سے صحابہ کو سرفراز فرمایا گیا،
کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ ہی کانو احق بہا، صدیق اکبر کی جھولی میں نبی کو سلا دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہی احق بہا، عمر فاروق کی رائے کے مطابق قرآن نازل کر دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہی احق بہا، حضرت عثمان کو ذو النورین کا لقب حاصل ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ وہی احق بہا، حضرت علی کو داماد رسول کا شرف حاصل ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ وہی احق بہا تمام اصحاب رسول سے کل وعد اللہ الحسنى کا وعدہ فرمایا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ تمام صحابہ ہی کانو احق بہا۔ سامعین با تمکین، اللہ تبارک و تعالی مزید قرآن مجید میں صحابہ اکرام کی صفات کو بیان فرماتا ہے۔ التائبون صحابہ، الحامدون صحابہ، الساجدون صحابہ، الراکعون صحابہ، الصدیقون صحابہ، الصادقون صحابہ، والذین معه صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، یبتغون فضلا من اللہ صحابہ، رضوانا صحابہ، الامرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ، الحافظون لحدود اللہ صحابہ، بشر المؤمنین صحابہ، بشر الصابرین صحابہ، لقد رضی اللہ صحابہ۔ ارے کون صحابہ جن کا ممتحن اللہ، جن کا نصاب کتاب اللہ، جن کا معلم رسول اللہ، جن کا لقب رضی اللہ، جن کا تمغہ حزب اللہ۔ یہ ہیرے یہ موتی میرے مصطفیٰ کے، یہ ہیرے یہ موتی میرے مصطفیٰ کے، یہ مخصوص بندے ہیں سارے خدا کے، کوئی ان میں صدیق فاروق اعظم، کوئی ان میں داماد فخر دو عالم، کوئی اپنے شان سخاوت میں آگے، کوئی اپنے شان شجاعت میں آگے۔ ذرا شہر علم و حیا کو بھی دیکھو، ذرا شہر علم و حیا کو بھی دیکھو، رفیق حبیب خدا کو بھی دیکھو۔ خدا کے فرشتے قدم چومتے ہیں، ستارے بھی چاروں طرف گھومتے ہیں، ذرا پہلے دیکھو مراد نبی کو، ہدایت کے سورج کی اس روشنی کو۔ وہ ہیبت کے دیوار و در کانپتے ہیں، وہ عظمت کے شمس و قمر کانپتے ہیں۔ کوئی ان سے نظریں ملا کر تو دیکھے، کوئی ان سے نظریں ملا کر تو دیکھے، کوئی سامنے ان کے آ کر تو دیکھے۔ یہ سارے مجاہد، یہ سارے جری ہیں، یہ تلوار و خنجر کے سارے دھنی ہیں، سروں سے کفن باندھ کر چلنے والے، یہ عشق نبی میں ہے سب جلنے والے۔ کوئی سب سے بڑھ کر ہے ایمان والا، کوئی سب سے بڑھ کر ہے ایمان والا، کوئی ان میں جبریل ذیشان والا۔ یہ ایمان و عظمت کے عنوان سارے، یہ اپنے نبی کے ہے دربان سارے۔ نگاہوں میں ان کے حیا جاگتی ہے، نگاہوں میں ان کے حیا جاگتی ہے، ارے ان کے ڈر سے قضا بھاگتی ہے۔ لہٰذا اے دین محمدی کے مت والو، اے اصحاب رسول کے شیدائیو، اگر تم امانت و صداقت چاہتے ہو تو حضرت صدیق کی زندگی کو دیکھو، اگر تم عدل و انصاف کے طرفدار ہو تو فاروق اعظم کی سیرت پڑھو، اگر تم علم و حیا کے متلاشی ہو تو عثمان ذو النورین سے سبق حاصل کرو، اگر تم شجاعت و دلیری چاہتے ہو تو حیدر کرار کو دیکھو، اگر تم جام شہادت پینا چاہتے ہو تو حضرت حسین کی شہادت کو دیکھو، اگر تم فاتح عالم اور داعی اسلام بننا چاہتے ہو تو خالد بن ولید اور سعد بن ابی وقاص سے سبق حاصل کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی جماعت دنیا کی وہ واحد جماعت ہے جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رہبر و رہنما اور مشعل راہ ہے۔ اخیر میں ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔